اس کی کہ میں پاکستان سے اپنے معزز مہمانوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. جناب جلیل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ. میں نے کہا کہ اخبار والوں کی کیا سرخیاں لگتی ہیں، اب بلکہ ہم نے ان کو ذمہ داری لی ہے کہ ہمارے پروگرام کی جو چند چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر ہے لکھنے میں یہ لوگ بڑے ماہر ہیں. اچھا، میری نظر میں نا پاکستان کی جب میں پولیٹیکل سینیریوز دیکھتی ہوں نا تو میری نظر میں عطاء الحق قاسمی کا لکھا ہوا ایک سفر نامہ گزرا. تو وہ لکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک امریکی اگر یا کینیڈین پاکستان چلا جائے، اور جب وہ جاتا ہے تو وہ کیا لکھتا ہے، سنیے. کہتے ہیں کہ ایک گورا پاکستان آ گیا اور وہ کہتے ہیں میں نے لاہور میں دیکھا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی تھیں. میں نے اپنے شوق تجسس کے لیے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے خود دیکھنا چاہتا تھا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے. چنانچہ ایک مقامی دوست مجھے مسجد میں لے گیا. اب جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، پھر لوگ ہاتھ چھوڑا اور گھٹنوں کے بل جھک گئے. دوست نے بتایا اس کو رکوع کہتے ہیں، اور پھر وہ اپنا ماتھا زمین پر لگایا. انہوں نے میرے دوست نے بتایا اس کو سجدہ کہا جا سکتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو گورا پاجی، اس کو کہتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پاکستانی مسلمان مسجدوں کے علاوہ بھی اور بہت سی جگہوں پر عبادت کرتے ہوئے ملے. اب سنیے کیسے. یعنی وہ کہتے ہیں ویگنوں میں سفر کے دوران بھی یہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. میں نے دفتروں میں بھی دیکھا کہ کوئی بڑے سے بڑا افسر ابھی اپنے چھوٹے سے ملازم کو اپنے دفتر میں بلائے تو ملازم اس کے آگے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، بالکل جیسے گوروں کے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا وہ کمین جا کے دفتروں میں ایسے ہاتھ. آج بھی وہی صورتحال چل رہی ہے. اس کے علاوہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ پاجی تسی کی گال کر دو، تسی ہالے پولیٹیشن کے دفتر جا کے دیکھو. انہوں نے کہا کہ لوگ اتنے عبادت گزار ہیں، اتنے نیک ہیں، پاکستان کے لوگ اتنے نیک ہیں کہ وہ حاکم کے دبدبے کی وجہ سے بعض اوقات حاکم سامنے آئے تو بس فٹافٹ سجدے میں ہی گر جاتے ہیں. میں تو ایک سفر نامہ پڑھی تھی، یہ میں نے نہیں لکھا، جناب عطاء الحق قاسمی صاحب نے لکھا ہے. بہرحال اس وقت جو آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں وہ میں ملاقات کروانے جا رہی ہوں جناب جلیل الرحمان صاحب کو. پہلے انٹروڈیوس کروں گی، پھر اپنے معزز مہمان کو انٹروڈیوس کروں گی. وہ کہتے ہیں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. جو ہمارے معزز آج کے مہمان ہیں جناب منیر احمد خان صاحب، مختلف ادوار کو دیکھا، مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھا، مختلف ادوار میں کام کیا. اور پاکستان میں تو میں اگر پاسٹ کی کوئی بھی چیز اٹھا کے پڑھتی ہوں یا حبیب جالب کی پوئٹری کو پڑھتی ہوں، منیر نیازی کی پوئٹری کو پڑھتی ہوں، یا میں کسی کی بھی پوئٹری کو پڑھتی ہوں تو یہی لگتا ہے بس حالات آج ہی بہت خراب ہیں. مجھے یاد ایوب خان صاحب تھے تو کہتے تھے 100 روپے من ناٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. ٹھیک ہے. اینی ویز سب سے پہلے میں خوش آمدید کرنا چاہوں گی جناب جلیل الرحمان صاحب کا. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ لوگ سب اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، سلامت رہیے، خوش رہیے. آج منیر احمد خان صاحب آئے ہیں جی. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور پوری جرنلسٹ کمیونٹی ان کو جانتی ہے پورے پاکستان کی. یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں اور آج کل یہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں. اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے جب یہ کہا کہ میں ان کا بھی جب پروفائل دیکھ رہی تھی کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی تحریک میں بڑے ظلم و ستم بھی انہوں نے برداشت کیے اور آپ تمام جرنلسٹ نے برداشت کیے. اینڈ آئی ہوپ سو سیم ہیپنڈ ان ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی بڑے لوگوں نے کوڑے بھی کھائے تھے، زبانیں تک کٹوائی گئی تھیں، جس میں سے جناب خبر نعیم ہاشمی صاحب جیتی جا اللہ انہیں زندگی دے جیتی جاگتی مثال ہیں. آپ نے کہا انہوں نے پیپلز پارٹی میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں کام کیا، ترجمان کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا، پریس کانفرنسز کرتے تھے. آج کل جناب فواد چودھری صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مگر فواد چودھری صاحب سے تو ہمارے وڈیروں نے لکھوا لیا ہے نا کہ ان کو بھی پی ٹی آئی انہوں نے چھوڑ دی. ان کا تعلق کبھی مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رہا؟ نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تو نہیں، لیکن میاں منظور بھٹو صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو یہ ان کے جو ایک کچن کیبنٹ تھی اس میں یہ شامل تھے، یہ ان کے ایڈوائزر رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے کافی اچھے کام بھی کیے. اور آج کل یہ جو ماتوب جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف،
اس میں شامل ہیں اور ابھی تک یہ بچے ہوئے ہیں. آج ان سے پوچھیں گے بھی کہ یہ کیسے بچے ہوئے ہیں اور باقی جو چلیے جی ان ہم کے لے ساتھی آتے ہیں ہیں جن ہم اپنے معزز مہمان کو، جناب منیر احمد خان صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے یاد کیا ہے. سر بہت شکریہ. سر میں شکل سے بڑی کوڑی کڑیلی لگتی ہوں، میں اتنی بری ہوں نہیں جتنا آپ برا سمجھ کے بیٹھ رہے ہیں. تو پلیز مطلب یو نو وی آر آل ٹوگیدر، وی آر بردرز اینڈ سسٹرز. میں بلکہ نہیں، اکثر مجھے تو خوشگوار لگ رہا ہے سب کچھ. کیونکہ سر میں یہ کہتی ہوں، چاہے وہ میں پی ٹی آئی والوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کو ڈائیورس تو نہیں کر سکتے. وی کی ناٹ لیو آور بردرز اینڈ سسٹر. آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر، وی ہیو ٹو ریزالو آور پرابلمس آور سیلف. صحیح بات ہے. اور اس میں ہاتھوں سے ایسی گرہیں مت لگائیں کہ کل کو دانتوں سے بھی وہ گرہیں کھولی نہ جا سکے. اور دس از ویری انفارچونیٹ کہ جتنا میں نے اپنا، جب تک میں پالیٹکس میں شامل نہیں، وہ کہتے ہیں نا، نہ بھائی بہنوں کو علیحدہ کر سکتے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں کو علیحدہ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. جو ملک آج آپ کا پڑوسی ہے، سرحدیں نہیں بدلتی. ایگزیکٹلی، بالکل. بھائی بہن بھی نہیں بدلتے. مجھے وہ ان کا واقعہ یاد آ گیا، انور مقصود صاحب کا. وہ نا 10 کی ہون کی پکائیے 10 13 کی خیال ہے. تو وہ الٹیمیٹلی جو ان کا چوکی دار تھا نا، وہ لے گیا ملکوں کی سیاستوں کی طرف. تو کہتا تو کہڑے چکر چ پاتا تو، میں تینوں گھر دی گل کرے، تو ملکاں دیاں سیاستاں جو مینوں لے کے چلا گیا. ساڈے تے اپنے مسئلے ہی نہیں حل ہو رہے پاکستان دے. اینی ویز منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. سر آپ نے مشکل وقت دیکھا، نواب زادہ نصر اللہ صاحب کے زمانے میں بھی آپ نے سختی کو جھیلا. میں اور کہیں سے بھی نہیں شروع کرتی. اور ظاہر ہے آج آپ نے جب کہا کہ آپ جناب فواد چودھری فواد صاحب کے ساتھ ہیں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ چودھری فواد صاحب نے بھی، وڈیروں نے بہت سارے لوگوں سے بڑا کچھ لکھوا کے معافیاں منگوا لیں اور پرے کر لیا. میں کل پرسوں یہ ایک ممبر پارلیمنٹ کا، ایک پی ٹی آئی کے بندے کا کہتی، اس نے کہا مجھے افسوس ہے مگر میرے پیچھے والوں پہ اتنا ظلم کیا گیا تھا کہ الٹیمیٹلی میں نے بالکل کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، اور مجھے افسوس ہے، رہتی زندگی تک افسوس رہے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. میں اپنی ذات پہ سختی برداشت کر سکتا تھا، مگر ظاہر اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی ممبرس کے لیے سختی برداشت نہیں کی جا سکتی. آپ نے کہا ان کے ساتھ ہیں، مگر انہوں نے بھی ظاہر ہے الٹیمیٹلی اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. اور آج ہماری ٹیم کے ایک ممبر نے جناب فواد چودھری صاحب سے جب بات بھی کی، تو انہوں نے بھی خوف زدہ ہیں لوگ. ایون ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، لوگ خوف زدہ ہیں، ووٹر سے بات نہیں کر سکتے. اس میں میں گزارش کروں نا، جو خوف ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جنرل مشرف کے دور میں، ماشاءاللہ تھا، ہم نے سختیاں جھیلیں، جیلیں برداشت کی، جلوس نکالے، جلسے کیے. لیکن سچ یہ ہے کہ جو آج خوف و ہراس ہے، جس طرح آج لوگوں کو مار داڑ کی جا رہی ہے، جس طرح آج خواتین جیلوں میں بند ہیں، میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں اور اتنا عرصے سے خواتین کو جیلوں میں رکھا گیا ہے. اور مجھے سچ یہ ہے کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مہذب لوگ، ہیومن رائٹس کے چیمپئن، آج اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. میں تو سوچتا ہوں کہاں گئے وہ لوگ جو انسانی حقوق کے لیے بہت شور مچایا کرتے تھے. وہ سارے سوئے ہوئے ہیں، اور یہاں خواتین جیلوں میں سڑ رہی ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اور یہ آج حالت ہے. میاں محمود رشید عرصہ دراز سے بند ہے، وزیر رہا ہے. ایجاز چودھری سینیٹر ہے، اس کو سینٹ میں نہیں جانے دیا جاتا. سابقہ گورنر عمر چیمہ جیل میں بند ہے، نہیں پوچھا جا رہا. ڈاکٹر راشدہ وہ جیل میں بند ہے، بوڑھی 80 سال کی. تو ہیومن رائٹس کے چیمپئن آج کل سو رہے ہیں، ان کی نظریں جو ہے نا وہ خراب ہوئی ہیں. تو ماضی میں نے، جیسے آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا، ہم نے اے آر ڈی بنائی نواز نصر اللہ خان سے. ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی، میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا تھا، مسلم لیگ نون جو میاں نواز شریف کی پارٹی، دونوں پارٹیوں کا اتحاد ہوا اور اے آر ڈی مارز وجود میں آئی. نواز نصر اللہ خان کے ساتھ میں لندن گیا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے ملاقات ہوئی. سعودی عرب ہم گئے، جدہ میں گئے، میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی. اور الٹیمیٹلی نواز صاحب کی زندگی میں ایک فارمولا بنا، آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا، چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت. وہ ہم نے تیار کیا، جو کہ ان کی وفات کے بعد پھر وہ اس پر عمل ہوا، پھر اس پر سائن ہوئے. آج
جب میں ان سختیوں کی بات کر رہا ہوں تو یہ بھی ساتھ ضرور کہوں گا کہ پھر بھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی بھی مصلحت کی طرف جانا چاہیے، ابھی بھی بیٹھ کر راستے نکالنے چاہیے. قانون کی حکمرانی ہوگی تو یہ ملک چلے گا، فیئر الیکشن ہوگا تو ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. آئین کی سربلندی کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ میری گزارش ہے. سر آپ نے بڑی جلیل بھائی میں آپ کو بھی شامل کروں گی. آپ نے کہا چارٹ آف ڈیموکریسی بنا تھا، مساق جمہوریت جس کو کہا جاتا ہے، اور ابھی آپ نے سر جب بات کی نا تو آئی ایم سو سوری، ہم تھوڑا سا میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹچ دیٹ. آپ نے ظاہر ہے پاکستان میں تو جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی جو اس وقت حیثیت ہے. آپ نے بھی یقیناً وہ پروگرامز واچ کیے ہوں گے جس میں دنیا کے مختلف ممالک اس پہ تبصرہ کریں ان پاکستان فرام ٹاپ ٹو باٹم everybody is beggar. It can be your prime minister, it can be your chief of the army staff, it can be anybody. And on top of that پاکستان میں جو کراچی میں بیگرز جس حساب سے پہنچے اور سعودی عربیہ میں بیگرز کو جیسے پہنچایا گیا، تو یہ تو پوری دنیا کے سامنے ہے. تو اس لیے آپ ڈیموکریسی کی اگر بات کرتے، آپ ہیومن رائٹس کی اگر بات کرتے ہیں، اٹس ویری سیڈ ٹو سے کہ اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو یوکرین میں ہو رہا ہے، لوگ یوکرین کے ملبے کا ذکر کرتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ دیکھیے گا اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا انہوں نے غزہ کی. اور آج میں ایک بچے کی پکچر دیکھ رہی تھی اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ کاش اس بچے کی بھی موت ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا. ا پریگننٹ وومن شی ڈائیڈ، اور ڈیتھ کے بعد اس کی ووم میں سے بچہ نکال کے بچے کو سیو کے لیے، کس کو دکھانے کے لیے تم نے بچہ سیو کر لیا؟ نہ ماں نہ باپ، اس کا رہے گا کون؟ تو جمہوریت تو دنیا کی سر ایسے ہی ہے، یہی حال ہے. میں سر پاکستان کے پولیٹیشنز اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر شخص پیسے کے لیے بکا ہوا ہے. ایوری بڈی. وہ ہمارے ایک ایسوسیٹ ہیں، وہ یہاں کہا کرتے ہوتے ہیں کہ جو شریف ہے نا وہ اس لیے شریف ہے کہ شاید اس کو ابھی تک چانس نہیں ملا کہ اس کو رشوت لگے. ٹھیک ہے، جرنلسٹ جو شریف جرنلسٹ ہے وہ حالانکہ کتنا سینئر کیوں ہوگا، وہ بیچارہ زندگی کی تنگی کو برداشت کر لے گا مگر اپنی ایمانداری میں چل رہا ہے. مگر ایسے ایسے جرنلسٹ بھی پاکستان میں ہیں جن کے دو جہاز ہیں. اینڈ یو نو وٹ، پیپل آر لوٹنگ منی. تو چانس لگنے کی بات یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو بھی جس طرح انداز میں بات کر رہی ہیں، صحافیوں کو بھی کر رہی ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں. یہ جلیل صاحب آپ کے سامنے، میں ان کو زندگی بھر سے جانتا ہوں. اسی حالت میں اچھا منیر صاحب، آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی قیادت میں 12 13 14 جماعتوں کا سیاسی اپوزیشن اتحاد بنا، اور جب ہم لوگ احتجاج میں کورنگ کرتے تھے، آپ گرفتار ہو جاتے تھے، ہم کو پکڑ لیا جاتا تھا، بس میں بٹھایا کوئی 10 15 20 کلومیٹر دور جا کے چھوڑ دیتے تھے، یا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ پکڑ لیا، 2 دن بعد ضمانت ہو جاتی تھی. یہ جو نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 50 کیس، 200 کیس، 250 کیس. مجھے فواد چودھری صاحب آپ کے ساتھ ہی ملے ہیں سپریم کورٹ میں 2-3 دن پہلے، تو وہ بتا رہے تھے میں 36 کیسز کا تو پتہ چل گیا، اور اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں. تو یہ دیکھیں ابھی جو عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف 200+ کیسز ہیں، اور یہ کیسز کا جو ٹرینڈ سیٹر ہے وہ موجودہ رجیم ہے. وہ کون ہے؟ نہیں وہ کہا جاتا ہے موجودہ رجیم. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم کسی ایجنسی کی بات، ایک منٹ میری گزارش سن لینا، کوئی ایجنسی کا نام لیے بغیر ہم بات کرتے ہیں نا. بات یہ ہے، بات نہیں اپنی جان کی بات نہیں، اصول کی بات ہے. ہم بات یہ ہے کہ پرچہ تو پولیس درج کر رہی ہے نا، ذمہ دار پیچھے کون ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. جو جلیل صاحب نے بات کی ہے سچ یہی ہے کہ ایک عمران خان پر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں، فواد چودھری پر 40 مقدمات ہیں. فواد چودھری کی آپ نے بار بار بات کی، انہوں نے سلیٹ پر لکھ کے دے دیا. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص پر شدید تشدد کیا جائے، اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، اور پھر اس سے لکھوا لیا جائے. اور آپ یقین کر لیں کہ جب اس نے عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے سے انکار کیا تو دوبارہ اس کو جیل میں بند کر دیا. 6 مہینے بعد وہ بیل پر رہا ہوا ہے. اس نے آج تک ایک لفظ نہیں بولا. یہاں اور بے شمار لوگ ہیں جن کو
आजम होती है, दूसरे लोग हैं, हाँ जी, आजम सवाती साहब हैं, आजम सवाती साहब हैं, उनको भी इसी तरह है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। मियां असम इकबाल की फैमिली के साथ क्या क्या नहीं इन्होंने किया, हमाद अजहर की फैमिली के साथ क्या क्या नहीं किया, ये जो लोग अभी तक नजरबंद हैं, जेलों में कैद में हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं हो रहा। मुकदमे पे मुकदमात हो रहे हैं। इंसान का एक मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि मर्द तो मर्द, खवातीन के साथ जो इंसानियत सूज सलूक किया गया है, उनके खिलाफ 20-20, 30-30 मुकदमात बना के उनको जेलों में डाल दिया गया है। क्या ये इसका तो हिसाब देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, ऊपर भी देना पड़ेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी है, तो ये तो आपको पता है पाकिस्तान में तो कोई पता नहीं कि आज गवर्नमेंट है, कल है या नहीं है। तो क्या ये फिर ये एक ट्रेंड जो इन्होंने सेट किया है, क्या ये तमाम लोग जो इस तरह के 200-250 मुकदमा बना रहे हैं, क्या ये उन मुकदमात को इस तरह ये बर्दाश्त कर सकेंगे, झेल सकेंगे? पाकिस्तान की उनको बताने देना जलीलो, उनको बताने दे, जवाब देने दे। देखें बात ये है, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं उसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहला हिस्सा तो ये है मुकदमात का। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह इतनी ज्यादा तादाद में एक एक शख्स पर मुकदमात नहीं बने। सियासी लोगों के साथ इतना बुरा सलूक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में खवातीन के साथ सनम जावेद है, आलिया हमजा है, कभी इस तरह का बुरा सलूक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं। ये तो है एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट है, आपने फरमाया कि कल को ये बर्दाश्त कर सकेंगे। मैं उस पे कहता हूं कि जो आज कर रहे हैं उनको खुदा खौफी करनी चाहिए। ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए कि जब दूसरा फरीक आए तो ऐसा करे। मैं कहता हूं खुदा के लिए मसलत से काम लो, खुदा के लिए मसलत से काम लो। और आने वालों को भी कहता हूं कि वो फॉरगिव की पॉलिसी इख्तियार करें। बहुत शुक्रिया। सबर करें, बहुत हो चुका है, मुल्क को आगे चलने दें, बैठें, मज़ाकरात करें, अफ़ाम तफ़हीम करें। नवाज शरीफ को मैं कहता हूं, पीपल्स पार्टी को मैं कहता हूं, तहरीक इंसाफ वालों से मेरा यहाँ पे मेरा आपसे सवाल आता है। मैं जाहिर है एक अंधा और एक काना उसके फ़र्क के साथ चल रही हूँ, मगर मैं आपके ज़रिए पीटीआई को इतना भी पैगाम ज़रूर देना चाहती हूँ कि अल्टीमेटली इस मुल्क से बाहर जाना ही नहीं है। जैसी कौमें, कुरान के लफ्ज़ हैं कि जैसी कौमें होती हैं उन कौमों को वैसे ही लीडर्स मिलते हैं। तो अगर वो ये समझते हैं या मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि बाकी सारे के सारे मर जाएं और सिर्फ हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से हो और हम अंधे और सफ़ेद के, स्याह और सफ़ेद के मालिक हों, सेम अगर मुस्लिम पीपल्स तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम इनके साथ बैठ के बात ही नहीं करना चाहते, तो सर नो गवर्नमेंट can work properly if the opposition is not strong. A stronger opposition can make country strong ताकि वो गवर्नमेंट की गलती। तो इस बात पे आप गवर्नमेंट्स को क्यों नहीं समझाते? क्योंकि जरदारी साहब ने तो ऑफर किया था इनको कि हम मिल बैठते हैं। तो बात यह है कि तमाम लोग सिर्फ ज़बानी कलामी बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, चाहे वो असद जरदारी हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, असल बात यह है कि आप कहते हैं मुज़ाकरात करें। मैं कहता हूं इमरान खान कहता है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। किस बात के मुज़ाकरात? मुज़ाकरात होते हैं असूलों पर। पहले ये तो तय कर लें कि ये इन चीजों पे हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुझे ये एक बात बताएं, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, लोगों ने तहरीक इंसाफ को 80% वोट दिया, 9 फरवरी को इलेक्शन रिजल्ट दी। मुज़ाकरा इस बात पे हूं कि क्या आप 9 फरवरी का फॉर्म 47 वालों को कबूल कर लें, आपके घर में डकैती हो जाए तो आप कहें मेरे से मुज़ाकरात करके इस डकैती का माल मुझे दे दें और आप फारिग हो जाएं। कल के 21 अप्रैल के इलेक्शन में जो मुल्क में हुआ है, पहले ही डब्बे भर दिए, मोड़ें लग रही हैं। क्या आप लोगों का इलेक्शन पर यकीन खत्म करना चाहते हैं? जमहूरियत पर जो एतमाद है, जो पूरी दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, क्या आप उसको खत्म करना चाहते हैं? मुज़ाकरात किस बात की करें? आज तय करें कि क्या ये इलेक्शन 8 फरवरी का फेयर हुआ था, आ जाएं, इस पे मुज़ाकरात करने चाहिए। तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयार है। आप इमरान खान को छोड़ें और बैठ के इस पे फैसला कर लें, बनाएं कमीशन कि भाई 8 फरवरी को क्या हुआ। मुनीर अहमद खान साहब, ये आप एक जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये एग्रीमेंट हुआ था,
آپ اس میں براہ راست شامل تھے. آپ یہ بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان یہ جو پیکٹ ہوا تھا یہ دونوں پارٹیوں نے کیا تھا یا کسی تیسری طاقت نے کہا تھا کہ یہ دونوں کرایا جائے؟ کہ کیا اس طرح کا چارٹر آف ڈیموکریسی مستقبل قریب میں ہونے کی امید ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ تینوں جماعتیں بیٹھ کر کوئی ایسا کوئی ٹی او آر طے کر سکتی ہیں ٹرمز آف ریفرنسز کہ آئندہ دھاندلی نہیں ہوگی، آئندہ فارم 45 اور 47 کے چکر میں کسی کو ہرایا نہیں جائے گا؟ یہ تو ایک مذاق بن گیا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. دیکھیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا وہ ملک کی 2 بہت بڑی پارٹیز میں ہوا تھا. اس وقت تیسری پارٹی کوئی نہیں تھی، چھوٹی پارٹیاں موجود تھیں. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے. یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تیسری قوت کو دعوت نہیں دیں گے. یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم جا کے آئی ایس آئی والوں سے منتیں ترلے کر کے دوسرے کے خلاف کچھ کریں گے نہیں. یہ تھا معاہدہ. آج جو بات سمجھنے کی ہے نا، یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی مذاکرات ایک پارٹی نہیں کر رہی دوسری نہیں کر رہی. اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ مینڈیٹ، جب تک 8 فروری کے الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس کے بغیر مذاکرات کس چیز کے کیے جائیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. چلیے میرا آپ سے سوال آ گیا. آپ اس وقت بھی جو آپ کی اے آر ڈی بنی تھی جناب نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی، اور آپ نے کہا کہ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ یہ بات تھا کہ تیسری قوت کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، تیسری قوت اپنے دائرہ امر میں کام کرے. بٹ انفارچونیٹلی آپ کا ہر پولیٹیشین تیسری قوت کے بوٹ چاٹنے کے لیے، ان کے تلوے چاٹنے کے لیے اقتدار کی. اس وقت بھی جو پی ڈی ایم 2 ہے، واٹ از پی ڈی ایم 2؟ بیچارے نواز شریف صاحب کو انگلینڈ سے پاکستان لے تو آئے مگر ان کو پرائم منسٹرشپ ان کا کہیں نہ کہیں تلخی بول اٹھتی ہے، کیونکہ باجوہ صاحب کے اپنے لفظ ہیں کہ جناب شوکت صدیقی صاحب نے یہ کہا تھا کہ فیض صاحب نے جو ہماری آئی ایس آئی کے اس وقت تھے، آپ بے شک نہ بات کریں مگر میں انٹرنیشنل میڈیا میں یہ نیوز ہمارے پاس ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور یہ جناب شوکت صدیقی صاحب نے کہا تھا. تو آج آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف از یس مین، آلویز کلوز ٹو، ایک زمانہ تھا جناب پرویز الہی اور شجاعت صاحب جو تھے واز کلوز، مگر اس وقت زرداری صاحب اور جو شہباز صاحب ہیں وہ ان کی پیس میں چل رہے ہیں، ان کے مطابق چل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تیسری قوت کے پاس نہیں جانا اور تیسری قوت کو نکال کے پولیٹیشنز رول کریں گے کنٹری کے اوپر، تو وہ معاہدہ تو آپ کا مٹی ہو گیا. جی وہ انہوں نے ختم کر دیا معاہدہ. جو چارٹر آف ڈیموکریسی پر جس پہ پیپلز پارٹی کے دستخط ہیں، بے نظیر بھٹو کے دستخط ہیں، میاں نواز شریف کے دستخط ہیں، تو زرداری صاحب کو نہیں، مگر زرداری صاحب از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ایٹ دا مومنٹ. بٹ انفارچونیٹلی اگر وہ یہ محترمہ اس وقت میں اس میں شامل تھیں تو nobody is there to make them realize کہ what was the charter of right at that point of time. اس پہ تو کوئی عمل نہیں ہو رہا نا کسی کا. یہ تو دیکھیں، میں ایک اور آپ کو یہاں اضافہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ آج جو حکومت میں بیٹھے ہیں پرابلم ان کا کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں مذاکرات کرنے کے لیے تیار؟ کیوں نہیں وہ؟ کیونکہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ہم فارم 47 کی حکومت ہے. شرمندہ ہے سارے. میں سر آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتی ہوں. حکومت کی ریٹ نہیں بن رہی، وہ کام نہیں کر پا رہے، پبلک ریسپانس نہیں ہے. جو ایم این ایز ہیں، جو وزیر ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں او فارم 47 والے کمپین کے لیے بھی نہیں نکل پا رہے. میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. اس قوم کو آپ قرآن سے ڈراتے ہیں. میں نے ہمیشہ اس بات پہ یقین کیا کہ اگر کوئی تمیزدار آدمی ہوتا ہے تو یقیناً جس گود میں اس نے پرورش پائی وہ اچھی ہوگی. آپ یہ پولنگ سٹیشن کی میں آواز بھی آپ کو سناؤں گی. وہ جو پولنگ بوتھ کے اوپر جو آفیسر ہے وہ صرف اتنا کہہ رہی ہے، اپنی ماں نو جا کے ضرور دسی تو کی کر کے ہیں، تیری ماں دی تربیت ہے وے. سنیے گا اس کو. I will play that clip. یعنی اتنی کرپشن ہوئی ہے اس ملک میں، اتنی کرپشن ہوئی ہے، مگر آپ کس قوم سے بات کرتے ہیں؟ وہ اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان کی بات کرتے ہیں. مجھے پتا چلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ایک ہے عامر فاروق جو جج ہیں وہاں کے، آپ کے اداروں نے ان کی اتنی ویڈیوز بنا لی ہیں کہ اس آدمی کو بالکل
یعنی ایک خاص حد تک پوزیشن لے کے جانے سے پہلے میرے ساتھ عاشر عظیم صاحب یہاں موجود تھے. ہی ٹولڈ می, اندر سے آنکھوں دیکھا حال انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یس ایٹ سرٹن پوزیشن کے بعد جب یہ پروموشن دیتے ہیں تو یہ اس بندے کے ویک پوائنٹس کو پہلے جمع کرتے ہیں. حالانکہ اسلام کے بیچ میں اگر کس اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, کون سے مسلمانوں کی آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ آپ تو صرف لوگوں کو مار سکتے ہیں, جلا سکتے ہیں غصے کے بیچ میں, مگر کس کی آپ بات کرتے ہیں؟ کہ اسلام نے یہ کہا کہ کسی انسان کا جسم جو ہے یہ اس کی امانت ہے, اور آپ بری چیز کو دیکھو تو ویڈیو نہ بناؤ. ہمارے تو اداروں نے, ہمارے قومی اداروں نے ویڈیوز بنا کے تشہیر کر کے ان کو ویک پوائنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. دے آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی واٹ دی, وہ کیا کہتے ہیں, انڈر واٹ, بلیک منی والے جو کچھ کرتے ہیں, دے آر دا, خاص سا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بلیک میلرز ہوتے ہیں. دے آر دا بلیک میلرز. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا کرپشن کے حوالے سے, اور کس کو ڈراتے ہیں, کس قوم کے لیڈرز کو آپ کو ڈرا رہے ہیں جن کو خدا کا ڈر اور خوف بھی نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں. آج پاکستان کی ایک وہ مشیر ہیں اس وقت, میں کہتی ہوں اس عورت پہ مجھے شرم آتی ہے, کس ماں نے اس کو پالا ہوگا کہ وہ اتنا جھوٹ بولتی ہیں, اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ خدا کی پناہ. آپ دیکھیے گا یہ جو الیکشن میں جو آفیسر ہے اس لڑکے کو صرف اتنا کہہ رہی تیری ماں نے یہ سکھایا سی. سنیے گا. ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈਏ. ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ. ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਆ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਰੀ. مگر میرا خیال ہے ماؤں کی بھی شرم مر گئی اور بچوں کی بھی شرم. باعث سے شرم ہے یہ واقعات, باعث سے شرم ہے. لیکن ایک میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں میں آپ کو, یہ جو اسلام آباد ہائی, میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف اور آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو 7 ریفرنسز بنے لاہور میں جن کی سماعت کی گئی, تو میں نے وہ 7 مقدمات کی ہیئرنگ ڈے ٹو ڈے سارے ہم 7 جرنلسٹ مل کے کرتے تھے, اور بے نظیر کو میں نے ایز اے پرائم منسٹر کور کیا, اور آصف علی زرداری صاحب کو ان کے ساتھ کوریج کی ہے. نہ تو آصف علی زرداری میں یہ کیڑا موجود ہے کہ وہ انتقام کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. ان کی زبان جس نے کاٹی تھی اس پولیس افسر کو انہوں نے معاف کیا. نہ بے نظیر بھٹو میں یہ صرف تھی کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین سے انتقام لیں, ان کے خلاف مقدمات درج کرائیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں سابق وزیر اعظم زیڈ بھٹو صاحب نے ایک کام کیا تھا کہ چودھری ظہور الہی کے خلاف بہن چوری کا مقدمہ ایک بنوایا تھا. لیکن یہ جو مقدمات بن رہے ہیں درجنوں کے حساب سے, اس کا آرکیٹیکٹ تو آپ کو بھی پتہ کون ہے. سر کون ہے اس کا آرکیٹیکٹ, کون ہے یہ بتائیے ہمیں. ہاں جی, میں جلیل صاحب میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میری بات سنیں. میں میری یار سن لیں, میں کہتا ہوں کہ یہ مقدمات بنا دیے یار, لیٹ اس موو فارورڈ. میں آج کہتا ہوں تحریک انصاف کے ایک کارکن کی حیثیت سے میں کہتا ہوں بس بہت ہو گیا ہے, بس بہت ہو گیا ہے. اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اخلاقیات ہوتی ہے, کوئی ضمیر زندہ ہوتا ہے, لیکن میں اگلی بات دیکھ رہا ہے پورے. میں اگلی بات ایک سیکنڈ ان کو بات کرنے دیں. جی میں اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں بہت ہو گیا, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے یقین کے ساتھ کہ تحریک انصاف جو ہے انتقام پر یقین رکھتی. کسی کو یہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ عمران خان آ جائے گا تو وہ بندوق اٹھا کر مارنا شروع کر دے گا, قطعاً نہیں. یہ آپ یقین کر لیں. اس تسلی کے ساتھ مذاکرات کریں, اس تسلی کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم نے مل جل کر چلنا ہے, اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. اور یہ جو اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو خط لکھا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشگوار خط ہے. یہ انہوں نے اچھی خوشبو آئے گی, اچھی خوشبو آئے گی. بٹ انفارچونیٹلی آپ کے میاں داؤد جیسوں نے
اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے, اور ابھی وہ پتہ چلا ہے کہ چھوڑے جی اس کو, اس کا ذکر کرنا ہی مناسب نہیں ہے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے میرا پوائنٹ سن لے کیا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی کل اجلاس ہو رہا ہے, آج لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کا اجلاس ہوا ہے, سندھ کے ججوں کا اجلاس ہوا ہے, 30 اپریل کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ ہو رہا ہے, جس میں یہ غور ہو رہا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. ججوں کی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی, وے فارورڈ پہ بات ہو رہی ہے تاکہ مستقبل میں یہ چیزیں نہ ہو سکیں. اور یہی ایک خوشگوار بات ہے. سر آپ سے میرا بڑی ریسپیکٹفلی ایک کویسچن ہے منیر احمد صاحب. آج ایک نئی جو پٹیشن کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ہے جو رول 26 ہے, اور سنا اس کے بھی پٹیشن درج کرائی گئی ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کی طاقت ہے کہ وہ انڈا دے وہ بچہ دے. وہ چاہے تو اپنے چپڑاسی کو جج لگا دے, اور وہ چاہے تو اپنے فلش صاف کرنے کو جج لگا دے, ٹھیک ہے. وہ چاہے تو اپنے چاچا ماما تایا کو جج لگا دے, وہ چاہے تو وہ قبر سے اٹھ کے کسی مردے کو جج لگا دے. مگر آپ مجھے بتائیے گا کہ اس ملک میں کیا کریکٹر ہے سینیورٹی کا, اس ملک میں کیا کریکٹر ہے تعلیم کا. آپ اگر آپ نے جوتے ہی چاٹنے ہیں چاہے وہ اداروں کے ہو, اور اگر آپ نے جوتے ہی چاٹنے ہیں جہاں سے آپ کو توقع ہو کہ مجھے یہ پولیٹیشین کوئی عہدہ دے دے گا, پی آئی اے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے عہدہ دے دے گا, مجھے اسٹیل مل میں پوزیشن دے دے گا, مجھے کہیں جج لگا دے گا, تو پھر آپ سوچئے گا آپ کے سارے there are few things on the discretion of politicians and few things on the discretion of other departments. تو ملک میں پھر کریکٹر تو کوئی بھی نہیں رہ جائے گا. ایک نئی بات آپ کے نوٹس میں, ایک منٹ منیر صاحب, ایک نئی بات آپ کے نوٹس میں لاؤں. لاہور ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج ہوا, اسلام آباد کے 6 جج صاحبان مل کے بیٹھ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان 13-14 جتنے ہیں وہ 30 اپریل کو اکٹھے ہوں گے. کیا یہ جج کبھی بیٹھ کے یہ سوچیں گے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, یہ جو غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی بنا پہ یہ قابو میں آ جاتے ہیں. آپ کو پتا کہ وہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, وہ جو انہوں نے متنازع قسم کے فیصلے دیے ہیں سیاسی رہنماؤں کے معاملے میں, سر ان کی ویڈیوز, ان کی ننگی ویڈیوز ان کے پاس ہے نا, وہ بیچارہ کیا کرے. میں بتاتا ہوں, گندی سے گندی ویڈیو ہے, کیونکہ اس کا ویک پوائنٹ اس کا لے لیا اداروں نے کہ اس کی ننگی ویڈیوز ان کے پاس ہیں, اینڈ دے کین بلیک ہم اینڈ دے وانٹ ٹو ٹیک اینی ڈیسیژن واٹ دے وانٹ. منیر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں بات میں جو آپ جلیل صاحب اور آپ جو فرما رہے ہیں یہ درست ایسا ہو چکا ہے, لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بس کرنا چاہیے, ہو گیا بہت کچھ, اب ہمیں ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب فل کورٹ ہوگا, مشاورت ہو رہی ہے, بہت سارا ان پٹ آئے گا, تو یہ راستے بند ہو جائیں گے. پھر ججوں کو یہ بری حرکتیں بند کرنی پڑیں گی. اچھا سر, میرا آخری سوال ہے آپ سے, ویڈیوز بند ہو جائیں گی پھر. جی فرمائیں. جی سر, یہ بریکنگ نیوز آئی تھی, اور بریکنگ نیوز یہ تھی کہ جو ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف جناب فیض صاحب ہیں, ان کا ایک وہ جو بقول انصاروں کے ایک اور نیا پنڈورا باکس کھلا ہے, اور پنڈورا باکس یہ ہے کہ انوالو ان اللہ بھلا کرے اس میں منی لانڈرنگ کائنڈ آف یہ جو پلاٹس کا معاملہ ہے اس میں, اور یہ جیو کے بڑے اچھے نمائندے ہیں جناب مرتضیٰ حیدر صاحب, انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی چاہا مگر فیض حمید کو کلین چٹ دے دی گئی, مگر آج یہ جو معاملہ آیا ہے ان کو کیا عدالت میں آپ کی آرمی آنے دے گی؟ دیکھیں آپ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں, فیض حمید صاحب کا ڈی جی آئی ایس ای رہے ہیں. ان کے خلاف جو پہلے تو فیض آباد دھرنے کا کیس تھا جس میں ان کو کلین چٹ ملی ہے, دوسرا جو ان کے خلاف پلاٹوں کا معاملہ ہے نا, اس کے لیے فوج نے ایک احتسابی عمل شروع کیا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک فوج کا احتسابی عمل ہے, اس کو وہ کیسے آگے لے کے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ فوج کے معاملات میں ہم
اپنی نظر سے اس پر دخل اندازی کریں. ہمیں دیکھیں ہماری فوج ہے, ہمیں ان سے اچھی بھی توقع رکھنا چاہیے. جب میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ دخل نہ دیں, یہ بھی ہم فوج کے مفاد میں کہہ رہے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین رول آف لا پر چلے, یہ بھی ہم فوج کے مفاد میں کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں ہماری پھر وہ بلینر کیسے بنیں گے؟ باجوہ صاحب نے اڈیوں بڑے بڑے پلاٹ اسلام آباد دے سارے اپنے نام کرا لے. جو یہ ہیں ان کے خلاف احتسابی عمل ہونا چاہیے, اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. سیاستدانوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے. یہی تو دس از واٹ مائی کوسچن از کہ ڈو یو تھنک کہ فیض حمید صاحب کو میں نے کہا ویری سینسٹیو پوزیشن ہی ہیڈ سر, نہیں ہی ہے, یس ہی واز DGI, ہی واز لیفٹیننٹ جنرل. تو اس نے اگر کرپشن کی ہے, اگر میں اس لیے لگا رہا ہوں اس کو فائدہ دینے کے لیے بھی نہ ہو, اگر کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جنرل باجوہ نے کی ہے اس کے خلاف بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی جنرلوں نے کی ہے ہونا چاہیے. چاہیے مطلب وشفل تھاٹ ہے, لیٹس سی کہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں. جناب منیر احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے سر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا, تمام اداروں کے ساتھ کام کیا. کیا وجہ ہے کہ بعض مشیر یا فرنٹ کے اوپر ایسے لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے جن کی زبان بڑی لوز ٹاک ہوتی ہے, ان کی گفتگو بڑی سطحی ہوتی ہے؟ اس وقت بھی جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں بڑی سطحی لگتی ہے, چاہے وہ تارڑ صاحب ہو, چاہے وہ ایک بخاری ہے, کیا نام ہے اس کا, میں تو صرف بغیر نام لیے کہتا ہوں کہ اچھی زبان استعمال کرنے چاہیے. سیاست میں شائستگی آنی چاہیے. اب ہمیں ماضی کو بلا کر آگے بڑھنا چاہیے. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بٹ انفارچونیٹلی دس از واٹ پاکستان از اینڈ دس از واٹ دا پولیٹیکل فیورز آر. میں بیگرز کی بات کرتی ہوں تو اوپر سے لے کے نیچے تک آل بیگرز ہیں. اگر میں لوگوں کے تلوے چاٹنے کی بات کرتی ہوں, اعلیٰ سے اعلیٰ پولیٹیشنز لے کے نیچے تک ہر آدمی اپنی پوزیشن کے مطابق تلوا چاٹتا ہے. اس لیے دیکھیں نا, آپ کو اصول پتہ ہے, بیگرز ہیو نو ریسپیکٹ. جو بیگر ہو گیا اس کی عزت کیا رہ جاتی ہے. بہت شکریہ. تو میں ان تمام لوگوں کے لیے بہت شکریہ سر آپ کا. بس ایسے دل کی تسلی ہوتی ہے آپ سے بات کرنے کی. سم ٹائم آئی فیل کہ بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. اگر کوئی غلطی ہوئی تو معافی کی خواستگار ہوں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جلیل بھائی آپ کچھ چھوٹا سنانا چاہ رہے تھے. میں ایک چھوٹا سا سوال سے پوچھ رہا ہوں کہ میں ابھی فواد چودھری صاحب مجھے ملے, میں نے ان سے کہا کچھ سیاسی بات چیت کر لیں. انہوں نے کہا توبہ کنن ہوتا ہے نا, وہ کنی کترا کے چلے گئے. یہ کیا گیدڑ سنگھی سگا دی گئی ہے؟ نہیں, وہ بات یہ ہے کہ فواد چودھری بڑا کلیئر ہے. ابھی ان پر 36 مقدمات ہیں, وہ اپنی بیلیں کروا رہے ہیں. صحیح, وہ دیکھیں نا, وہ بیلیں کروا رہے ہیں. انہوں نے, ان کی خواہش یہ ہے کہ بیلیں کروا لیں پھر آرام سے, کیونکہ ابھی عمران خان نے ان کا فیصلہ کرنا ہے. ایک دفعہ وہ فارملی عمران خان کے ساتھ آ جائیں. عمران خان نے ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ اس نے سلطانی گواہ بننے سے انکار سر بالکل انہوں نے تعریف کی ہوگی, مگر میں بڑے غم کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں. when he came to Toronto I did not go see him. جب ان کے پاس بھی وقت کا اقتدار, وقت کا فرعون جو بھی ہوتا ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی میں شام آنی نہیں ہے. جب وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے تو ان کی لینگویج, ان کی اور ایک دو لوگ اور ہیں, ان کی their language was very loose. they were کسی کو نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب آج کل کی سزا سے وہ یقیناً یہ سبق ضرور سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کو اقتدار دیا تو وہ کم سے کم یہ قوانین کو ایبالش کریں گے ضرور. لیکن میں آپ کو سب سے کہتا ہوں کہ اس نے کافی سمجھا ہے. فواد چودھری بہیو کرے گا پنجاب میں. آپ وعدہ کریں. ایک وہ چوہان صاحب ہوا کرتے تھے, ایک فواد. آپ یقین کیجئے گا کہ ان لوگوں کو کسی کی عزت کرنی نہیں آتی تھی, اتنی لوز, اتنی چوہان اور فواد چودھری کا زمین آسمان کا فرق ہے. چھوڑیں, چوہان کا تو مثال بھی نہ دیں اس کے ساتھ. فواد چودھری ایک محب وطن آدمی ہے, نیریٹو بلڈ کرتا ہے, ایک اس کا ویژن ہے. دیکھیں, اور جو اس نے مار کھا کر بھی آج تک کھڑا ہے تو بہادر آدمی ہے وہ. نہیں مگر نہیں سر, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کی ہے, ماضی میں اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی خوبیوں کو نظر انداز کریں. مگر آئندہ آنے والی حکومت اگر ان کو دوبارہ پوزیشن ملی تو مجھے امید ہے کہ آپ جیسے لوگ ساتھ ان کو رہتے ہوئے یہ ضرور کہیں گے
کیونکہ نا انشاءاللہ، اقتدار انشاءاللہ۔ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. صحیح بات سر ہے آپ کا سر. میں آپ سے بہت بہت شکریہ. شکریہ سر، بہت شکریہ. کوئی نیا چارٹر اور ڈیموکریسی کوئی بننے جا رہا ہے کوئی ڈو یو فیل میں سمجھتا ہوں بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے فضا بن رہی ہے. آگے کیا کر لیں گے؟ ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا. آپ نے چارٹر آف رائٹ بنا کے نہیں اس کے دیکھیں اس کے لیے جلیل صاحب فضا بن رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنے گا. انشاءاللہ اس ملک نے بچنا ہے تو نیا چارٹر آف ڈیموکریسی آئے گا. بہت شکریہ اور سر. یہ میرا آخری میں آپ کی بات اس طرح سٹرینتھن ہوتی ہے کہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان جی ہاں یہ ایک نئی بہت شکریہ اگلی جی، ملاقات بہت شکریہ. جلیل الرحمان صاحب ہماری کرانے جا رہے ہیں رانا ثناء اللہ سے. اسٹے ٹیونڈ پلیز. اوکے جی، خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. منیر احمد صاحب بہت شکریہ فار یور ٹائم. خدا حافظ. خدا حافظ سر، خدا آپ حافظ. پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنا کامنٹ بھی ضرور دیجیے گا. آف کورس وی لرن مگر لڑ کے کچھ نہیں ملنا. وی ہیو ٹو لیو ان دا سیم ہوم. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. مجھ میں پتہ نہیں کتنی خامیاں ہیں. میرے بھائی بہن مجھے معاف کر کے چلے آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے واضح طور پہ کہتا ہے رشتے نہ توڑو. آپ کو پتہ ہے کتنا ایمفسائز کیا قرآن. رشتے توڑنے والوں کے لیے رشتے توڑنے سے مراد تعلق توڑنے سے. اور اگر ہم بحیثیت مسلمان بات کرتے ہیں، ہم ایک بھائی چارے میں. وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر. وی کین ناٹ لیو ایچ ادر. وی کین ناٹ ڈائیورس ایچ ادر. ہم ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. ہمیں الٹیمیٹلی اس ملک کو چلانے کے لیے وی گاٹ ٹو گیٹ ٹوگیدر. اجازت دیجیے گا. ریڈیو والے